ان میں ان موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے جس سے ہمارے اندر جو باطنی خرابیاں ہیں، باطنی کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنا۔ وہ دور کب ہوں گی؟ جب ہم سمجھیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اور ان خوبیوں کو اجاگر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اپنی عطا سے وہ خوبیاں ہم کو عطا فرمائی ہیں، ان خوبیوں سے خود بھی فائدہ اٹھانا اور ان خوبیوں سے امت کو فائدہ پہنچانا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ اپنی خوبیوں پر خدا کا شکر ادا کرنا اور ان خوبیوں سے خود فائدہ اٹھانا اور ان خوبیوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ جو کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا اور ان کمزوریوں کی نحوست سے خود کو بچانا، اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بچانا، یہ اس کا حاصل ہے۔ بھئی یہ بچوں کو یا تو ہوا ٹھاڈا ہے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اب بچوں کو آپ پیچھے کیجئے، ایک دم آدھے گھنٹے پون گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ جلسہ بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تربیت کی مجلس ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کو ہمیں احساس ہو اور وہ خوبیاں ہمارے اندر اتنی اجاگر ہو جائیں کہ اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ انسان ہونے کے ناطے جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کا ہم کو احساس ہو اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے طریقے سیکھیں۔ اب اس کا ایک بات بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم مزاحلوم میں پڑھتے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب ناظم مزاحلوم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت مولانا قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا گورا، وہ ان کے خادم تھے، ساری خدمت وہ کرتے تھے ان کی، نہلانا، دھلانا، کھلانا، پلانا، اٹھانا، گودی میں لے کر کے جا کے مسجد میں جماعت کے لیے بیٹھالنا۔ وہ رہنے والے تھے گوا ہوا کے کہیں کے رہنے والے تھے، وہ چلے گئے گھر، تو ہم کو حضرت ناظم صاحب نے بلا کے کہا کہ گوا جا رہے ہیں گھر، تم نماز پڑھانا۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھایا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ اتنے بڑے مدرسے میں ہم کو 5 وقتہ نماز کے لیے دارالطلبہ قدیم کے مسجد میں لگا دیا گیا۔ عمر بالکل چھوٹی سی، 15 سال کے رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ ایک ہے تربیت کرنا اور ایک ہے تربیت کو قبول کرنا، دونوں الگ الگ بات ہے۔ ایک ہے باپ کا بیٹے کو نصیحت کرنا اور ایک ہے بیٹے کا باپ کو نصیحت قبول کرنا۔ ایک ہے استاد کا شاگرد کو نصیحت کرنا اور ایک ہے شاگرد کا استاد کی نصیحت قبول کرنا۔ ایک ہے شیخ و مرشد کا اپنے مرید کی تربیت کرنا اور ایک ہے تربیت کو قبول کرنا۔ جو آدمی تربیت قبول کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے، جو تربیت کو نکار دیتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے، تو وہ پھر بنتا نہیں، وہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوا صاحب کہ جو سری نمازی ظہر عصر کی تو وہ اللہ اللہ کر کے گزر گئی، اور جو جہری نمازی مغرب عشاء فجر، اب حضرت ناظم صاحب سلام پھیرنے کے بعد کہتے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے کر دیے گئے۔ اب اتنا بڑا مجمع، 600-700 طلباء، تمام اساتذہ، بڑے بڑے اکابر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ چلیے سب کھڑے ہو گئے۔ کیا غلطی کیا اب یہ بتاؤ؟ اب بڑی مصیبت کی بات ہے، بتائیے کہ ہم کہاں سے بتائیں کیا غلطی ہوئی؟ کہیں کیا غلطی کیا یہ بتاؤ۔ ہم کہتے جی حضرت ہم کو پتہ نہیں کیا غلطی کیا۔ اب وہ تربیت کہتے، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا اور ایک کہتے ہیں تربیت قبول کرنا۔ فرماتے تھے 4 رکعت نماز پڑھایا تم نے، پہلی رکعت مختصر پڑھایا، دوسری رکعت لمبی پڑھا دیا۔ اب یہ کہاں نگاہ تھی؟ اللہ اکبر، کیسی ان لوگوں کی نگاہیں تھی کہ پہلی رکعت تم نے مختصر پڑھایا، دوسری رکعت لمبی پڑھا دیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ یا تو دونوں رکعت برابر پڑھاؤ اور یا پھر پہلی رکعت کچھ لمبی ہو تو دوسری رکعت کچھ مختصر ہو، تو پھنس گئے۔ آئندہ خیال رکھنا۔
اچھا صاحب عشاء میں پھر کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جاؤ, روک دیا. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ تم نے عشاء کی نماز میں قرآن کی آیت پڑھی اور دوسری رکعت میں تم نے سورہ پڑھا, یہ مستحب کے خلاف ہے. یا تو دونوں رکعتوں میں قرآن کی آیت پڑھو یا دونوں رکعت کے اندر سورتیں پڑھو, نماز ہو گئی. لیکن استحباب کے خلاف, یعنی کتنا اونچا مقام تھا کہ نماز اعلیٰ درجے کی, جو اعلیٰ درجے. کیوں مولانا صحیح کرے کہ نہیں کرے کہ نماز پڑھو تو دونوں میں قرآن کی آیت پڑھو, ایک میں قرآن کی آیت پڑھنا, دوسرے کے اندر سورہ پڑھنا, نماز ہو جاتی ہے, نماز میں کوئی خرابی نہیں. لیکن استحباب کے خلاف ہے, نماز کی قربت اور نماز کی نورانیت کے خلاف ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا, چلیے ہو گیا بھائی. فجر میں پھر کھڑا کر دیا. تم نے یا اللہ میں یہ کیسا, یہ تو روزانہ مسئلہ ہی پیدا کر دیا انہوں نے. پھر کھڑا کر, آج کیا غلطی کیا؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں. کہہ لیں پہلی رکعت میں چھوٹی تم 10 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں تم نے 15 آیتیں پڑھی, یہ غلطی ہے. یا تو دونوں میں 10 پڑھتے, یا پہلی میں 15 پڑھتے دوسری میں 15 پڑھتے. یہ آگے پیچھے کیوں کیا؟ آئندہ سے خیال رکھنا, بیٹھ جاؤ. یہ سلسلہ چلتا رہا مہینوں, ایک دن نہیں 2 مہینوں چلتا رہا یہ سلسلہ. کھڑے کرتے ہو کہتے بولو, تو ہم کو بڑا ناگوار گزرتا, لڑکپنا تھا. ابھی تو ایک دن بلایا, دیکھ یہ بڑوں بڑے ہوتے. دن بلایا, کہا بیٹا میں جانتا ہوں آپ شاہ وصول اللہ صاحب کے پڑھ کے آئے ہیں, مجھے خوب اندازہ ہے آپ کی حالت کا اور سب کا. میں آپ کو کھڑا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی برکت, دیکھیے یہ نہیں کہا میری برکت سے, دیکھیے کتنی اونچی بات ہے, میری برکت سے نہیں کہا, آپ کی برکت سے. یہ 700 آدمیوں کو اور ان تمام مولویوں کو پتہ لگے کہ مستحب کیا ہے, سنت کیا ہے, مکروہ کیا ہے. بتاتا آپ کو ہوں, سکھاتا ان کو ہوں. آپ برا مت مانیے گا. میں نے کہا حضرت ہم تو سیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں, یہ گلے پڑ گئی امامت. کبھی کیا نہیں تھا تو امامت گلے پڑ گئی. ہم نے تو کبھی زندگی میں نماز پڑھائی نہیں, اتنے بڑے ہو گئے. وہ تقریباً 20-25 دن تک روزانہ ہی ٹوکے جاتے. سری نماز زور اثر گزر جاتا اپنا, لیکن جہری میں پکڑے جاتے. ایک دن کھڑا کر دیا. آج میں نے سوچا کہ آج ایسے نماز پڑھائیں گے, بڑے میرے کچھ بولیں گے نہیں. کھڑے پھر کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جاؤ. کہ اللہ میں اب کیا ہوا؟ کہ لیں کیا غلطی کیا؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں. کہ لیں آپ نے تعوذ و تسمیہ, تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو, تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن. کہا جہری نماز میں تعوذ تسمیہ آپ نے ایسے پڑھا جیسے جہری ہوتی ہے, ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اعوذ باللہ من الجہر, جبکہ یہ تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے اس طرح پڑھا کہ ہم سب دونوں سن لیا, جبکہ ہم کان سے کم سنتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا اللہ رب کہاں پھنس گئے آج ہم. کہا تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھی, اعوذ باللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اس طریقے سے پڑھا کہ میں کم سنتا ہوں, میں نے سن لیا. یہ سنت کے خلاف ہے, آداب صلاۃ کے خلاف ہے. تو میں یہ کہتا ہوا آپ سے, جو بات سمجھانے کی ہے, بہت لمبی بات ہے, یہ سمجھانے کی اگر ہم اس وقت ان کی تربیت کو قبول نہیں کرتے تو آج میری نماز درست نہیں ہوتی. ہم برا مان جاتے, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. لیکن ہم نے نیت کیا کہ نہیں, ہم کو ان کی تربیت قبول کرنا ہے, ان کی بتائی ہوئی کمزوریوں کو دور کرنا ہے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت ناظم صاحب فرماتے ہیں بھائی قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کی بات ہے, لیکن تیری اور تیرے پیچھے نماز والی نماز مکمل ہے. اب فجر کی نماز ہے, چونکہ کبھی نماز پڑھایا نہیں تھا, والضحیٰ الحمد نصرہ پڑھائی ختم کر دیا, کھڑا کر دیا. کہا نہیں سنت کے خلاف نماز ہوئی, مدرسے میں سنت کے خلاف ہو, اتنے بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے نہیں, کم سے کم 10 آیتیں کم سے کم, ورنہ ایک سورہ پڑھا کرو. وہ نماز پڑھ رہا فجر کی, ہم نے انہی سے سیکھا. وہ آج ایسی عادت پڑ گئی, آج بھی فجر کی نماز بڑی آہستہ سے ہم پڑھاتے, بہت دیر لگتی. یہی کی بات نہیں, ہر جگہ, گھر وہاں اپنے خانقاہ میں بھی, وہاں اول تو نماز پڑھا میں نے چھوڑ دیا, پڑھاتا نہیں, بس وہاں رہتا ہوں تو کبھی عصر, کبھی مغرب, کبھی عشاء یا کبھی فجر کی نماز پڑھا دیا. عموماً پڑھا دیتے ہیں وہ, اس میں دیر لگتی ہے, 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ. تو ایک ہے تربیت کرنا, تربیت کرنے والا تربیت کرے اس نیت سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہزاروں آدمی کی اصلاح ہو جائے. تربیت قبول کرنے والا تربیت قبول کرے اس نیت سے
کہ ہمارے اندر کمزوری ہے, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, کسی مسئلے کسی مربی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے آج تربیت قبول کر لیا اور جو کمی آج دور ہو گئی, پھر کبھی بھی وہ کمی اب میرے اندر نہیں پیدا ہوگی. اور یہ سوچ لیں کہ ہاں ہم کو ڈھوک رہے ہیں, ہم کو روک رہے ہیں, تو خدا کی قسم کبھی تربیت نہیں ہوگی, کبھی تربیت نہیں. بزرگان دین کی خاص بات یہی ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں. آج تربیت کی مزاج ختم ہو گیا ہے. اب آپ کو ایک قصہ اور سناتے ہیں. تب یہ تو بات ہی رہ گئی جو شروع کرنا تھا, کہ آج جو مجھے وہ حضرت کے بارے میں بیان کرنا ایک بڑا رذیلہ. خیر, تو تربیت کی بات آ رہی ہے. ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ بھی زندہ ہے, 93 سال کی عمر ہو گئی ہے ان کی, بہت معذور ہو گئے ہیں بیچارے, لیکن چلتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے. آج کل گئے ہوئے ہیں مالیگاؤں وغیرہ گئے ہوئے ہیں 10-15 دن سے. تو وہ قصہ انہوں نے ہم کو سنایا تو ہمیں یاد بھی آ گیا. وہ قصہ میرے سامنے پیش ہے, میرے چھوٹا سا تھا. ایک دن میں نے سنا کہ میرے والد صاحب آئے ہوئے, تو میں چلا گیا خانقاہ اوپر. حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. 1965-66 کی بات ہے. اس وقت 9-10 سال کی میری عمر. سنا میرا ابا ہے تو چلا گیا. وہاں گئے تو دوسرا منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں داماد کو, بڑے داماد قاری مبین صاحب کو اور دونوں مولانا قمر الزمان صاحب کو, یہ سب بالکل جوان لوگ تھے, وہ ایسے سے مار رہے ہیں, پٹا رہے ہیں. جن سے ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہم لوگ ان سے پڑھتے ہیں, یہ پٹا رہے ہیں. اللہ ہی رحم کرے, پیچھے ہو جاؤ. تو میں نے ذرا سا آگے بڑھا, کمرہ تھا ایسے لمبا کہ یہ مار کیوں رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہی مارا جاتا ہے. یہ میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کہ داماد ہیں, اولاد ہیں, کہ گئے کون تھے, گئے کون تھے. چلے میں کیا ہوا مسئلہ سمجھ میں نہیں, گئے کیوں تھے. خیر وہ بات گزر گئی. وہ بات ہے بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑی خاص مرید تھے, خاص الخاص. ان کا نام تھا سیٹھ عبدالرب, کوپا گنج کے رہنے والے تھے. بڑے مالدار. ہم لوگوں کے بچپن میں 2 ہی آدمی کے پاس گاڑی تھی, چھوٹی سی. ایک سیٹھ عبدالرب صاحب کے پاس, اور ایک جو ہے تو حکیم صاحب کے پاس تھی. لکھنؤ سے آتے تھے حکیم صاحب, نام یاد نہیں, وہ بھی حضرت کے مجاز تھے. گاڑی انہی کے پاس تھی بس. خال نظر آتی تھی کبھی, وہ آر وار کار جو تھی انہی کے پاس تھی. تو انہوں نے عصر کی نماز, گرمی کا زمانہ تھا, تو انہوں نے دونوں آدمی سے کہا کہ ہمیں کچھ کپڑا خریدنا ہے, چلو گاڑی خالی ہے. چلے گئے صاحب. حضرت کے بڑے خاص آدمی تھے, اس لیے حضرت فرماتے تھے ان کے بارے میں کہ مالدار یہ شخص ہے. حضرت مالدار تو بہت لوگوں کہا مالدار یہ شخص ہے. کہ حضرت فلاں صاحب کہا مالدار یہ شخص, کیا مطلب؟ کہا مال بہت زیادہ اس کے پاس ہے, لیکن مال کی محبت اس کے پاس نہیں. مال کی محبت نہیں, مال ہے لیکن مال کی محبت نہیں. جس کو مالدار کہتے ہیں. جس کو مال کی محبت ہے وہ تو محتاج ہے, بچا کے رکھو, چھپا کے رکھو, دو مت. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب نے کہا کہ ہم کو کچھ کپڑا خریدنا ہے, چلو. ہم لوگ چلے گئے. تکیہ لگاتے پیچھے سے یہ ہٹا, یہ لے لو یہاں سے, نا ہم کو ضرورت نہیں ہے, دے دو اور دے دو, یہ دے دو نا. کچھ خیال ہی نہیں کرتے, اتنی عمر ہو گئی ہے. تو کہلے ہم لوگ چلے گئے. کپڑا حاجی انہوں نے لیا, اور آگے آتے ایسا ہوا کہ وہ تکبیر تحریمہ چھوٹی, بس خالی تکبیر تحریمہ چھوٹی. شاہ صاحب کا عادت یہ تھی, اسے بہت نورانی چہرہ اور مختصر سی داڑھی تھی, بڑی آنکھیں, ایسے تاکتے رہتے تھے خوب غور سے. بات نہیں. تو مغرب بعد بلوا لیا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی محضر سے مغرب تک کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. بس حضرت کی صاحبزادی آتی تھی, چائے پلاتی تھی, بیٹھی رہتی تھی, ابا کرتی رہتی. ہم لوگ کوئی کام ہی نہیں تھا, اسی لیے ہم لوگ چلے گئے. وہ بڑے میاں نے دیکھ لیا کہ ان سبوں کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. اچھا چھوٹ گئی نہیں, وہ تربیت والی بات تھی. تربیت کرنا اور تربیت قبول کرنا دو الگ الگ بات ہے. بلوایا, کہاں گئے, بتایا کہ سیٹھ عبدالرب صاحب کپڑا لینے کے لیے. تم کیوں گئے, تم لوگ گئے کیوں؟ معذرت کرتے تھے. کیوں گئے؟ اس لیے گئے تھے کہ ہم لوگ حضرت کے داماد ہیں, اپنے لیے خریدیں گے تو ہم لوگوں کو دلوا دیں گے. وہ چور پکڑ لیا. کہ اس لیے گئے تھے
کہ حضرت کے ہم لوگ دونوں داماد ہیں, یہ اپنے لیے کپڑا خریدیں گے تو ایسا کیسے ہوگا کہ اپنے دامادوں کو نہیں دلوائیں گے؟ تو مال کی محبت میں گئے تھے, کرتے پجامے کی محبت میں گئے تھے. قبول کرو, یہی بات ہے. کہا ہاں یہی بات ہے. کہا ہم لوگ اسی لیے سے گئے ہی دیکھے تھے, دلا رہے تو ہم لوگ بھی دلائے تھے. کہا وہ کپڑے واپس کرو, وہ کپڑے واپس کرو, واپس کرو کپڑے. کیونکہ اشراف نفس ناجائز ہے, یعنی نیت کرنا کہ فلاں آدمی ہمیں کچھ دے گا, کچھ بٹ رہا ہے, نیت کرنا کہ ہم کو دے گا, پیر صاحب نیت کرے کہ ہم کو مریدین ہدیہ دیں گے, یا اشراف نفس ہے, ایسا ہدیہ لینا جائز نہیں. کہ واپس کرو, ابھی سے لاٹ صاحب بن رہی ہے, ابھی جو صاحبزادے کی دماغ بن رہا ہے, واپس کرو. پھنس گئی بات. اس کو کہتے ہیں تربیت. یہ سب آپ سنیے, آپ لوگ, یہ ہمارے لوگ کوئی نہیں بیان کرے گا. اب گئے سیٹھ صاحب سے, کپڑا لیے, کیا بات ہے بھائی؟ کہ لے جی ہم لوگ نہیں لیں گے. ارے آپ نے مانگا تھا کیا؟ آپ نے طلب کیا تھا؟ کہا صاحب نہیں, ہم لوگ نہیں لیں گے. بات کیا ہوئی؟ بتایا پوری بات. خیر انہوں نے لے تو لیا, لیکن ان کا بھی پسینہ آنے لگا. اب ہماری باری, اب ہماری باری ہے. ان دونوں سے نکل گیا, بلوا لیا حضرت نے اپنے خادم کو بول کر کے, بلانا سیٹھ جی کو, سیٹھ صاحب کو. وہ جلال بھی بہت رہتے صاحب, جو چہرہ ہو جاتا. وہاں بڑے صاحب نسبت آدمی تھے, بہت اونچے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہوتی رہتی تھی, اتنا اونچے آدمی تھے وہ. مار رہے پیٹ رہے. آگے سیٹھ جی, جو سیٹھ جی پرانے آدمی تھے, لگے ہوئے تھے, جانتے تھے. بیٹھے خود تفاسد ہو, ہماری اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. خود فاسد ہماری اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. نکالو اس کو, ابھی نکالو اس کو فوراً خانقاہ سے. پیر پکڑ لیا. حضرت معافی چاہتے ہیں, غلطی ہو گئی, میں نے کپڑا واپس لے لیا. تو کبھی دو کو نہیں اس کو کہا جی نہیں, وعدہ کرتے نہیں دیں گے. واپس آ گئے. اب آگے کمرے میں تینوں ہنس رہے ہیں کہ آج تینوں کی پٹائی ہو گئی. سمجھا آپ نے؟ وہ بات ہے, وہ تربیت تھی وہاں پر کہ آنے والے مریدین, میری اولاد آنے والے مریدین پر نیت نہ رکھے کہ یہ ہم کو ہدیہ دیں گے, تحفہ دیں گے. یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. آج پیدا ہوئی ہے, کل کو مانگ لو گے کہ آپ ہمارے ابا کے مرید دیجیے 10 روپیہ. وہ دروازہ بند کر دیا, اور وہ مرید کو سمجھا دیا بات کو, تمہارا مال تم کو مبارک ہو, تم ہماری خانقاہ میں رہ کر ہماری اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہو. یہ تربیت. تو ایک ہے تربیت کرنا, اور ایک ہے تربیت قبول کرنا. تو تربیت کرنا مربی کا کام ہے, اور تربیت قبول کرنا مرید کا کام ہے. جو مرید تربیت قبول نہ کرے وہ مرید نہیں ہے, اور جو پیر تربیت نہ کرے وہ ڈاکو ہے. غوث العظم حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا, جو شیخ اپنے مریدین کی تربیت نہیں کرے وہ قطاع الطریق ہے, ڈاکوؤں کا سردار ہے. اور جو مرید اپنے پیر کی تربیت قبول نہ کرے وہ مردود بارگاہ ہے. اللہ تعالیٰ جب صلاحیت چھین لیتے ہیں تو پھر تربیت قبول نہیں کرتا ہے. استعداد و صالحیت رہتی ہے تو قبول کرتا ہے. ان کے صاحبزادے عبد الرحمن, انہوں نے پوچھا کیسے پتہ لگے گا کہ تربیت قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کہا اگر اعتراف کر لے تو تربیت قبول کر لیا, اور تعویل کرنے لگے میرا مطلب یہ تھا تو یہ تھا, تو فرمایا تربیت قبول نہیں کر رہا. یہ فرق ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی غلامی سے نکال کر, مال کی غلامی سے نکال کر, جاہ کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام بنایا ہے.